ہم جس سماج میں رہتے ہیں یہاں ہر قدم پر یقین و اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے اور ہر لمحے ایک رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے؟ یقین کی اس قحط سالی اور بے یقینی کی اس گرم بازاری کا آخر سبب کیا ہے؟ کیا انسان فطرتاً اچھے اور فطرتاً برے ہوتے ہیں؟ یہ ایک طویل بحث ہے۔ اس سلسلے میں تاریخ کی درسگاہ نے جو علم ارزانی کیا ہے اس کی روشنی میں سماجی قدروں اور رشتوں کا یہ مسئلہ بڑی حد تک واضح ہو جاتا ہے۔ ہم جس سماج میں رہتے ہیں خود غرضی اور خود مرادی اس کا دستور اور حق تلفی اس کا رواج ہے۔ اگر ایک شخص اپنی خوشی کے لیے دوسرے کا دل دکھاتا ہے، اگر ایک آدمی اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے، اگر کسی نے کسی کے ساتھ غداری کی ہے اور اگر ایک گروہ نے دوسروں کا حق مار رکھا ہے تو یہ سب کچھ اس سماج کی بنیاد کے عین مطابق ہے، جو میدان تیار ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ اس میں دوڑنے والے دوسروں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے آگے نکل جائیں۔ وہاں جو شخص سلامت روی اختیار کرے گا وہ اپنا حقیقی کردار ادا نہیں کرے گا۔ اس سماج میں جو آدمی برا نہیں ہے وہ بیوقوف ہے۔ اب رہے برے ہوشیار تو ظاہر ہے کہ ان کا کچھ زیادہ قصور نہیں ہے۔ جس شخص سے برائی سرزد ہو جاتی ہے وہ اپنی برائی میں تہائی کا ذمہ دار ہے، باقی کی ذمہ داری اس سماج پر ہے جس کی بنیاد شر پر رکھی گئی ہے۔ یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہی ہونا بھی چاہیے۔ برف و باران کی شام کو اگر کوئی خستہ حال مسافر کپ کپاتا اور کھانستا ہوا تمہارے مسکن کی طرف سے گزرے تو اسے پناہ دو، اپنا کمبل اسے اڑا دو اور اس کی مدارت کرو، پر اس کے لیے تیار رہو کہ جب وہ واپس جائے گا تو تمہارے سینے میں چاقو گھونپ کر تمہارا سامان کمبل میں لپیٹ کر اپنے ساتھ لے جائے گا، اس لیے کہ اسے آنے والی شام کا خوف ستا رہا ہے، اور آج شام جس کمبل نے اسے سردی سے بچایا وہ تمہارا ہے۔ اب اگر چلتے وقت وہ کچھ زیادہ راہ اور یہ کمبل تم سے مانگتا ہے یا تم خود ہی یہ چیزیں اسے بخش دیتے ہو تو یہ احسان ہوگا۔ اور ایک مغربی دانشور کا کہنا ہے کہ انسانوں میں اتنی اہلیت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ احسان کا بوجھ سہار سکیں۔ جو شخص بولنا نہیں جانتا اسے بولنا سکھاؤ، پر اس توقع کے ساتھ کہ جب وہ پہلی بار روانی سے بولے گا تو تمہیں گالی دے گا۔ جسے لکھنا نہیں آتا اسے لکھنے کی مشق کراؤ، پر نفس کی اس آمادگی کے ساتھ کہ جب وہ اپنا نام لکھنا سیکھ لے گا تو سب سے پہلے تمہارے قتل کے محضر پر دستخط کرے گا۔ اس سماج میں اگر تم یہ سنو کہ قاتل مقتول کا دوست نہیں تو اس پر تعجب کرو۔ دوستی، مروت، خلوص، محبت، دیانت، شرافت، یہ وہ اقدار ہیں جو ہمیشہ کچھ افراد کی حد تک بامانی رہی ہیں، ورنہ یہ محض الفاظ ہیں جنہیں اس سماج کی منافقت نے اپنے ضمیر کے جرائم اور اپنی نیت کے مفاسد کو چھپانے کے لیے استعمال میں رکھا ہے۔ اس سماج میں ہماری داہنی طرف بھی جھوٹ ہے اور بائیں طرف بھی، سامنے بھی اور پیچھے بھی۔ جھوٹ ہی جھوٹ ہے جس کے سبب یہ جلاہٹیں اور کھوٹ ہی کھوٹ ہے جس کے باعث یہ جنجلاہٹیں ہیں۔ جھوٹ کے اس جو طرفہ ہجوم میں اگر تم اپنے سچ کو بچا سکو تو یہ بہت غنیمت ہے، پر اس سچ کے ساتھ بڑی اذیتیں ہیں۔ ہجوم میں احساس تنہائی کی اذیتیں اور اذیتوں میں تنہائی کا احساس، مگر یہ بد دل ہونے کی بات نہیں ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان سے مایوس ہو سکتا ہے لیکن انسانیت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ انسان صرف زمانے میں سانس لیتے ہیں اور انسانیت زمانوں میں زندہ ہے۔ کہنا یہ ہے کہ وہ سماج ہی کیوں باقی رہے جس میں ایک شخص دوسرے کی لاش ہی پر سے گزر کر آگے بڑھتا ہے، جس میں ایک انسان کو دوسرے انسان کا احساس مند ہونا پڑتا ہے، جہاں ایک طبقہ دوسرے تمام لوگوں کے حقوق غصب کرنے کے بعد بھی مجرموں اور بدمعاشوں کا گروہ نہیں کہلاتا بلکہ طبقہ اعلیٰ کے خطاب سے نوازا جاتا ہے۔